السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. اور آج کا ایپیسوڈ بڑے مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ہم صحافیوں سے تو اکثر تجزیے لیتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان اجمل خان وزیر صاحب، اور آج ہم ان کا تجزیہ لیں گے کیونکہ ان کے پاس تو بطور سیاستدان فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو اجمل بھائی، سیاست میں آج کل بڑی ریپڈ چینجز ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کل مولانا نے پریس کانفرنس کے دوران بیان دیا کہ میں گنڈا پور کو جواب دینے کے لائق ہی نہیں سمجھتا. تو یہ جو پورا پی ٹی آئی اور مولانا کا، پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ان میں پیار محبت بڑھ رہی ہے، اب ان میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تھوڑی سی انفارمیشن تو دیں. دیکھیے، چونکہ میرے تو دونوں ایریا کے ہیں، ہم ایک ہی ایریا کے ہیں. میں جب یہ جو ملاقاتیں جب سے یہ ہو رہی تھی تو اس وقت سے مجھے مولانا صاحب کی جو سیاست کو یا اس کی جماعت کو جو میں جانتا ہوں، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس حوالے سے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کی پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی آپس میں جو سیاسی اتحاد ہے وہ مجھے نظر کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے چن چن کے بدلے وہ لے رہا ہے، چاہے وہ حکومت والوں کے سے ہو یا پی ٹی آئی والے سے ہو. اور اس کا کل آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں 3 جو چیزیں تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اسمبلی ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ ٹوٹلی اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہے، اس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے جو بھی اس نے بات کی. حالانکہ میرے خیال میں 3 ستمبر تھا یا 4 ستمبر کے مولانا صاحب کے پارلیمنٹ کے اندر جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 45 کا ہو یا 47 کو، اب یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، اب ہم چلانا تو ہے. اور مولانا صاحب کی کل والی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ اس نے پارلیمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ جعلی مینڈیٹ، بڑا کرسٹل کلیئر. اب اس میں تو ظاہر مسلم لیگ نون والے بھی ہے، پیپلز پارٹی والے، تو ان کی طرف تھا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا. وہ کس کو دیا گیا؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو دیا گیا. اب وہ پی ٹی آئی کو اس نے کل سنوا دی، اور پھر جو بھی اس نے بقایا باتیں کی ہے تو وہ جو کویشچن اس کے ساتھ ہوئے کہ میں تو جواب بھی نہیں. اب مولانا صاحب کا جو مسئلہ ہے فرحان، وہ یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ اب مولانا کے جو حلقہ ہے نا، ڈی اے خان جو کنسٹیچوئنسی ہے، تو اس کا مقابلہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب علی امین وہاں سے وزیر اعلیٰ بن کر کس نے بنایا؟ تو پی ٹی آئی نے بنایا. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف حکومت والوں نے اس کے اوپر کیا احسان کیا کہ جو اس کے مقابلے میں الیکشن لڑتا آ رہا ہے، فیصل کریم کنڈی، وہ بھی اسی کنسٹیچوئنسی کے، اس کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے ملا کر، ہے تو پیپلز پارٹی کا لیکن اس کے کوٹے سے، پیپلز پارٹی کے کوٹے سے اس کو گورنر بنا دیا. اب ایک اس کے کنسٹیچوئنسی سے وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے. تو حکومت نے اس کے ساتھ کیا چاہیے کی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے اس کے ساتھ کیا چاہیے کی ہے کہ اس کے گھر کے سیٹوں کے اوپر جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جو وہاں پہ الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں ان کا مقابلہ اور سارا چیز. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نہ کمفرٹیبل ادھر ہے اور نہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. ہاں، وہ سیاست کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے کر رہا ہے. اس میں ان کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی، اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس نے پارلیمنٹ، اس موجودہ اس پارلیمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جیڈی ہے. وہاں خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے ان کو دیا گیا. اور تیسری بات جو چیف منسٹر کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہے وہ. اب ان سب کو ملا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پھر یہ جتنی بھی بات چیت ہو رہی تھی یا جتنی بھی بات چیت، جتنی بھی آنیا جانیا، چاہے حکومت لیول کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی لیول کا ہو، تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ تو وہ کل والا پریس کانفرنس ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ گیا. یہی بات ہوئی نا. اچھا اجمل بھائی، اس کے اوپر اب آپ کی ہمیں پریڈکشن چاہیے. اب مطلب پریڈکشن سے زیادہ آپ کا سیاسی تجزیہ چاہیے کہ آپ کے خیال سے مولانا آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟
میرا جو اپنا خیال ہے مولانا صاحب جو اس حوالے سے، کیونکہ پریڈکشن تو خیر آج کل کے دور میں بالکل بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کل کا دور چلیے ایسا آپ کا ہے۔ سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کل پہ وہ راضی ہے، جزویات پہ اس کی بات چیت جاری ہے۔ ٹھیک، اب میری بات تو مطلب وہ راضی ہو ہی جائیں گے نا، اس کا مطلب تو تو اب اس میں جزویات جو ہے وہ کب طے ہوتے ہیں، کس طرح کے طے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک تو ہے نا کہ وہ چند چیزوں پہ تو وہ یعنی کہ جو ہم نے ان سے سنتے ہیں وہ چند چیزوں پہ تو وہ راضی ہے، اور وہ جو جزیات ہوئے تو اس میں ظاہر ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے، بٹ جہاں تک آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاس ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اجمل بھائی، اب آئینی ترمیم کے اوپر ہی آتے ہیں، تو آج سپریم کورٹ میں بڑا ایک سین بنا، جسٹس منیب خود کو بینچوں سے علیحدہ کر رہے ہیں، پھر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، تو یہ جو پوری ایک چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک نظر ثانی کا کیس تھا 63A کے حوالے سے، اب اس کو جب اس کے حوالے سے 5 رکنی بینچ بنایا چیف جسٹس صاحب نے، اس میں منیب اختر صاحب بھی شامل تھے۔ انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور اس میں انہوں نے جو ایک پلی لی ہے جو میں نے دیکھی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ جو پروسیجر بل تھا، جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، اس کے حوالے سے جب تک فیصلہ نہیں آتا تو اس وقت تک بینچ کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے کہ اس نے بینچ چھوڑا بھی نہیں ہے، یعنی یا تو یہ وہ کہے کہ بس میں کرتا نہیں، اس نے اس کے اوپر وہ جو لیٹر لکھا ہے اسے تو یہ وہ ہے کہ وہ ہے بھی لیکن نہیں بھی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے یہ 63A کا جو نظر ثانی ہے اس حوالے سے، اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو آگے آئینی امینڈمنٹ۔ میری بات کو آپ سمجھو، ٹھیک، اس 63A کی تشریح پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نظر ثانی پہ، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ دیتے ہیں، یعنی کچھ سیاسی جماعت کا بندہ کو ووٹ دیتا ہے، ایک تو اس کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوتا، ٹھیک، پھر دوسرا اس کے آگے یہ ہے کہ جی اس کا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اب آئین میں جہاں تک میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، اس میں یہ تو ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، لیکن یہ جو ووٹ شمار ہونے والی بات ہے، یعنی ووٹ والی، اس پہ آئین سائلنٹ ہے۔ اب اس کی تشریح ہونی ہے، جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس کی تشریح ہونی ہے، اور اس کے اوپر متعدد جو ہمارے قانون دان ہیں، جو قانون کو سمجھتے ہیں، ان کا پہلے دن سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ تو بالکل ایسا ہے جس کو آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ اب اس میں یہ والی جو وہ ہے جو یہ فیصلہ کن ہوگا آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو آگے ہونے والے آئینی ترمیم ہے، یہ فیصلہ کن ہوگا 63A کا فیصلہ۔ اچھا اجمل بھائی، اگر آپ کو بطور سیاستدان ہم جج بنا دیں اور آپ کے پاس یہ کیس ہے 63A والا، تو آپ کیا فیصلہ اس کا سنائیں گے؟ میں تو خیر دیکھیں، یہ تو میں ویسے اگر لے مین کی طور پر، آپ مجھے جج نہ بنائیں، لیکن میں ویسے اگر لے مین پہ کہ یہ ایک جب میں ایک کام کرتا ہوں، یعنی میں نے کو غلط کام کیا یا XYZ کسی نے کام کیا، تو تب اس کی سزا اس کو ملے گی نا۔ اب جب اس نے وہ کام جس کی آپ اس کی سزا اس کو دے رہے ہیں، جب اس کا وہ آپ شمار ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے اس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کام کو مانتے نہیں ہیں، اس کی پھر سزا آپ کیسے دے سکتے ہو؟ یا تو آپ اس کو اگر کہ کام اس نے غلط کر دیا نا جی، تو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کمٹ کر لیا، پتہ چل گیا جی یہ غلط کام ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی سزا ہونی چاہیے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے آئین میں بھی ہے۔
اور ہم نے ٹائم کو دیکھ کر دیکھنا ہے. میں تو ایز اے لے مین بات کر رہا ہوں, قانون دان نہیں ہوں. جو میں سمجھتا ہوں, جو میں بالکل ایک نارمل ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوتا اور آپ ڈسکوالیفائڈ بھی ہو گئے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ جو کام کیا, وہ جو غلط کام میں نے کر لیا, تو اس کو آپ نے غلط تسلیم نہیں کیا اور مجھے ڈسکوالیفائڈ بھی کر دیا. بالکل. یا تو پھر مجھے وہ کام میں نے اگر کیا ہے تو اس کے بعد مجھے ڈسکوالیفائڈ کر لے, وہ حق بنتا ہے اور وہ آئین میں ہے اور وہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. سو اس کی تشریح جو اب نظر ثانی میں ہے اسی کے اوپر یہ گیا. اگر یہ ایکسپٹ ہوتا ہے, اب جو کمیٹی کی میٹنگ ہے, جو ابھی جو نئی جو کمیٹی بنی ہے, جو امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, اس پہ ظاہر ہے چیف جسٹس نے اس کو ہیڈ کرنا ہے. تو اب کیا وہ ایک اور جج صاحب کو بٹھاتے ہیں اور 5 کا 5 پورے کرتے ہیں, 5 لارجر بینچ بن جائے گا نا جی. تو اگر منیب اختر صاحب نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ وہ کس کو لاتے ہیں, یہ اصل سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ایک جج چلا گیا تو کیا 4 کر سکتے ہیں, یہ دوسری بات ہے. لیکن میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے, یہ کیس ڈیلے اب نہیں ہو سکتا جو مجھے لگ رہا ہے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, کیونکہ یہ اس وقت اس کی امپورٹنس بہت اہم ہے. یہ کیس بہت اہم نوعیت کا ہے, اس کے اوپر دار ہے اگلے جو کچھ ہونے جا رہا ہے. اچھا اجمل بھائی, اب اس کے اوپر ایک سوال آ جاتا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں کافی ساری غلط فہمی ہے. کل بھی ایک لڑکا مجھ سے بحث کر رہا ہے اس کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی ترامیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے, سپریم کورٹ کو ایکسٹینشن دینی ہے, یہ کرنا ہے. تو میں نے اس کو بتایا, میں کہا بھائی جان 2020 میں عمران خان دور میں باقاعدہ قانون بن چکا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے ترامیم کی اس طریقے سے ضرورت نہیں. تو یہ اب جو آئینی ترامیم کا مسودہ ابھی تک ہمارے تک پہنچا ہے, اس میں مطلب 3 مین چیزیں ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام, نمبر 2 یہ کہ ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن کہ کون جج کر کیا رہا ہے, اور نمبر 3 یہ کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کے جب بھی ججوں کو ہائر کیا جائے گا تو پارلیمنٹ انوالو ہوئے گی, قومی اسمبلی بھی, سینٹ بھی, اور ان کے تھرو ججوں کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو آپ ان تینوں شقوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو آخری آپ کا وہ ہے پوائنٹ ہے کہ ججز کی جو ججز لگتے ہیں, ہائی کورٹس کے جو ججز لگتے ہیں, اس کے حوالے سے تو جو بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں تو کوئی مطلب کہ جس طرح کے, کیونکہ اتنے اہم عہدے کے لیے آپ چھوٹے سے چھوٹے یہاں پہ ہمارے آج کل پاکستان میں ایک چھوٹی سی نوکری کلاس 4 کا بھی کریں, کلاس 4 بھی لگائیں, تو اس کے لیے بھی ایک پورا انٹرویو ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ اس سے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی ایون CSS کا افسر بھی لگتا ہے تو اس کو کتنے آپ کو ڈاکٹر, آپ نے ڈاکٹری کی ہے, کس طریقے سے آپ ڈاکٹر بنے. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وکالت آپ نے کر لی, آپ کی وہ جو ایک خصوصی طور پر آپ کے وہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کی وکالت کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو کون کر کے, اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. اب بقایا تو وہ خود خیر چیک کرتے ہوں گے کہ اس کی کیا انہوں نے کرائٹیریا کیا رکھا ہوا ہے. لیکن اس میں اگر پارلیمنٹ کا, پارلیمانی کمیٹی کا, پارلیمنٹ کا وہ ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ اور اہم تقرری ہے کہ اگر اس میں سارے جتنے بھی جس کی ذکر ہو رہی ہے, جس میں یہ امینڈمنٹ, اگر اس کو سب کو شامل کر کے اور اس کے بعد ہو جائے تو اس میں کیا کباب. مطلب وہی پارلیمنٹ میں حکومت سے بھی 2 ہوں گے, اپوزیشن سے بھی 2 ہوں گے, تو ٹھیک ہے نا, تو وہ پارلیمنٹ کا بھی اس میں وہ ہو جائے گا, انپوٹ آ جائے گا. یہاں پہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا بھی ہوتا ہے, میرے خیال میں وکلا کے وہ جو بار ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں. اس طریقے سے وہ سارے وہ پورے ہو جاتے ہیں. اچھا اجمل بھائی, اب آخری ٹاپک پہ چلتے ہیں. آج عمران خان نے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر بزدل ہیں, ان کو ہٹایا جائے. ابھی تک جو تحریک انصاف کے اپنے جو صحافی ٹائپ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر نے بزدلی کا مظاہرہ کیا پنڈی احتجاج میں, ان کو ہٹا دیا جائے اور جی ڈی چوک پہ جانے کی تیاری کریں. تو
اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ ایجنڈا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ کو ایک چیز جو ہے جو یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے تقریباً اس وقت کوئی 90 یا 91 تقریباً اتنے کوئی ایم این ایز ہیں، جی 90 اور پھر سینٹ میں تقریباً کوئی 27 یا 28 سینیٹرز ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ایم این ایز اور ان سینیٹرز میں جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ایم این ایز میں، ان سینیٹرز میں؟ آپ دیکھ لیں، چیک کریں۔ ہمیں 2 دن سے ایک وہ اماں جی کی فوٹو آ رہی ہے، وہ 91 ایئرس کی ہیں، وہ اس طرح کر رہی ہیں، لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ غائب ہے، وہ بیچاری اماں جی کو آگے لگائے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ ان جتنے بھی لوگوں کو یہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں تو یہ بنے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے یا عمران خان صاحب کی جو جیل میں ہے تو ان کی وجہ سے بنے۔ ہم ریئلسٹک بات، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، تو یہ جو ووٹ ملا ہے یہ اس کو ملا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جہاں پہ ان کو یہ جو ڈبل گیم یا جو وہ ادھر ادھر دونوں طرف یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک پارٹی میں ہے اور آپ اس پارٹی کے ایم این اے ہیں اور اس کی آپ پرکس اینڈ پریویلیج کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، تو صرف آپ اس لیے ہے کہ اس کے بعد آپ نے ورکر کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی ورکر کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ خود جو ہے نا این موقع پہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، آپ نہیں جاتے۔ یہیں پہ تو جو بات ابھی ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے تو اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے کیبنٹ کے منسٹرز تو تھے، بٹ یہ جو فیڈرل لیول پہ جو ان کے ایم این ایز ہیں آپ کو کتنے نظر آئے؟ یہاں پہ آپ کو کتنے نظر آئے؟ وہ کہ وہ ہمارے دوست جو ہے شرد صاحب وہ بیمار ہے اور مجھے پتہ ہے کہ واقعی وہ بیمار ہے، بٹ اس کی یہ تو تھی کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ باہر بھی نکلتے تھے اور بڑے سخت حالات میں اس نے فیس بھی کیا۔ لیکن یہ جو دیگر لوگ ہیں، میں کافی سینیٹرز ایم این ایس کو میں جانتا ہوں کہ کبھی وہ اس کا پارٹ بھی نہیں بنتے، اس کا حصہ بھی نہیں بنتے۔ کچھ لوگ صرف ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ تو خیر ان کی پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس کو کیا وہ کریں۔ لیکن بات جو میں نے آپ کو کی نا کہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، پھر یہ تو دیکھیں ان کی خود اپنی پریروگیٹو ہے جی کہ وہ انفارمیشن سیکرٹری کو ہٹاتے ہیں یا وہ چیئرمین ظاہر ہے اس نے اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، تو بیرسٹر گور صاحب خود تو اتنے پائے کے بڑے وہ تو نہیں ہے نا کہ وہ تو انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا، جب تک وہ چاہتے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کو فارغ کر سکتے ہیں، یہ پریروگیٹو تو اس کے پاس ہے۔ جی اور پھر آپ خود رہے نا، آپ کو ماحول کا پتہ ہے، وہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے نا بس صرف اس دیا ہے۔ لیکن جو آپ دوسری بات جو مجھے جو سب سے جو وہ لگ رہی ہے وہاں پہ ایک یہ جو ہمارے یہاں جو ایک کافی عرصے کے بعد 12-13 سال کے بعد شنگھائی ٹاؤن تنظیم کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں 9 ممالک آ رہے ہیں، جی اور 9 ممالک میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے نا، ایک ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس میں ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم آ رہے ہیں 9 ممالک، اس میں روس کے بھی آ رہے ہیں، چائنا والوں نے کمٹ کیا ہوا، ایون آپ اور چھوڑے مودی کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مودی آتا ہے یا نہیں آتا، بٹ 9 ممالک کے یہ جو تنظیم ہے یہاں پہ پاکستان میں 12-13 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب مجھے تو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ خیر خیریت سے ہو جائے، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو مجھے تو یہ سب سے زیادہ اس کے نقصانات آگے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی لیول کا جو ہے نا وہ ایونٹ نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور کافی عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ دوسرا میرے خیال میں کہ پنڈی میں یہاں پہ کرکٹ کا بھی کوئی میچ ہونے جا رہا ہے ان دونوں، تو اگر حالات ایسے ہوں گے اور اس طرح کی جو صورتحال ہوگی تو اس کے ریپرکشن پھر اچھے نہیں ہوں گے ملک کے لیے بھی، اور جو موجودہ ہماری وہ ہے، چلو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری معاہدہ ہو گیا، یہ ایک اچھا وہ ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں اس میں بھی تو ہم نے آگے جانا ہے۔
ایون دو کہ اگر آپ اوور آل دیکھ لیں تو کوئی ہمارے حالات کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی کوئی ٹھیک نہیں جا رہے، اسپیشلی اگر میں بات کروں خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان کے حوالے سے. وہاں پہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا سوات میں جی جی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ نکل آئے اور ایک پرامن احتجاج انہوں نے کیا. گو کہ باتیں ان کی جو میں نے سنی وہ سخت، بٹ لیکن تک گئے لوگ بھی، یعنی کہ وہ ہوتا ہے. تو اگر پرامن احتجاج کوئی کرتا ہے تو یہ تو جمہوری ان کا حق ہے، یہ ہمارے آئین میں. بالکل صحیح. یہ تو آپ پرامن احتجاج سے نہ پی ٹی آئی کو منع کر سکتے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ، نہ آپ کسی اور سیاسی جماعت کو منع کر سکتے ہیں. یہ بنیادی حق ہے جو آئین دیتا ہے. لیکن دوسری طرف وہاں پہ یہ پاسون ہوا ہے تو کرم کے ہمارے حالات، کرم جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کافی عرصے سے خراب چلے، جو حالات وہاں پہ جا رہے ہیں. وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ، اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ کنٹرول پایا گیا، لیکن اس میں کتنی شہادتیں ہوئی، کتنے لوگ جو ہے نا اس میں جان بحق ہوئے. اور اس طریقے سے وہ نارتھ وزیرستان کا واقعہ آپ کے سامنے. سو اس وقت ہمیں جو فوکس کرنا ہے جہاں پہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک اچھا وہ ہوا کہ آئی ایم ایف کا ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہ بہت ضرورت تھی اس چیز کی. آئی ایم ایف کے اس سرٹیفکیٹ کے بغیر تو آپ کو کوئی ملک کا پیسے ہی نہیں دیتا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ ہو گیا. دوسری طرف جو آپ کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا، اور اس کے لیے میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اس پہ آپ کتنے بھی باتیں کریں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہماری فیڈرل حکومت یہ کہے گی کہ چونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ہمیں اسے کیا لینا دینا ہے، یہ جو بات ہے میں اس سے ایگری بالکل نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فیڈرل حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوارڈینیشن جب تک نہیں ہوگی اور کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، نہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل ہو سکتے. خیبر پختونخوا کے معاشی طور پر اس صوبے کا جو حال ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے. اب ایسے پورے صورتحال میں اب اگر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری حکومت جائے تو جائے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کو تو اس میں بھی فائدہ ہے. جی جی وہ تو جو موجودہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، اگر ان کی حکومت چلی جاتی ہے ان کو سب سے زیادہ تو وہ جس درجے پہ وہ پہنچ جائیں گے وہ پھر آپ سوچ سکتے. ان کو تو اس چیز میں، کیونکہ ان کا جو اس وقت جو مین جو وہ ہے جو وہ ہے وہ تو ظاہر ہے جو بانی چیئرمین جو ان کو بات کرے گا. اب علی امین کنڈاپور کو وزیر اعلیٰ تو عمران خان نے بنایا ہے نا. اب وہ اس کو کہے گا کہ یہ کرے، وہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو ہٹا دیا جائے، تو پھر تو اس نے وہ کرنا ہے. لیکن اس پورے ماحول میں دوسری طرف جب میں فیڈرل حکومت اور یہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا جو کردار ہے فیڈرل حکومت کا یا جو ان کے ساتھ کولیشن کا ہے وہ بھی بڑا عجیب قسم کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں مثال کے طور پر آپ وہاں پہ ان کی حکومت کو ہٹا کر مثال کے طور پر آپ گورنر راج وہاں پہ لگائیں گے، تو کیا اس گورنر راج کی ریپرکشن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کے ہے، وہاں پہ جو 11 اکتوبر کو جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ تو اچھی بات ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ کل منظور پشتین کی رات کو وہ میٹنگ ہوئی گنڈاپور صاحب سے ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ کے پی سے. اچھی بات ہے اگر وہ اس کو جو پریس ریلیز میں نے دیکھے اگر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ اگر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. بٹ اس وقت یہ بھی تو ساتھ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے تمام یہ جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں، مثلا جو حکومت ہے فیڈرل حکومت ہے، ان کا کردار بھی
ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے اور ہم یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے اور وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے خیبر پختونخوا میں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ریپرکشن جو آئیں گے وہ پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری زبانی سیاسی جو ہماری لینگویج اتنی سخت ہو چکی ہے, اتنی جو اس میں وہ آ چکا ہے, اس کے اوپر کوشش کی جائے کہ اس کو تھوڑا سا یہ ٹمپریچر کو تھوڑا سا کم کیا جائے. ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے حکومتوں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, وہ چاہے صوبے کی ہو چاہے فیڈرل حکومت کی ہو, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پولیٹیکل جمہوریت کے ساتھ جو حکومتیں ہوتی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو خود ٹھنڈا کر. یہ ایک ایسا تاثر مجھے نظر آ رہا ہے, ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے ایک جماعت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کا مسئلہ ہے. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں, اگر آئینی ترمیم ہو رہی ہمارا کیا. کوئی کہتا ہے ہم تو مجبور ہے, تو کہ مطلب یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اون کرو. پہلے آپ نے جو ہے نا انہی ترمیم کے لیے وہ بنایا, جو ہے پارلیمنٹ کی میٹنگ وہ اجلاس بلا لیا, آپ نے اس پہ ہوم ورک کیا نہیں تھا, آپ خود سیم پیج پہ ہو نہیں. کیا رنگ بازیاں اور ڈرامے بازیاں کر رہے ہو بھائی. آپ جب بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھو آپ کو اون کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ساری چیزیں ڈال دو اور دوسرے کے اوپر ڈال دو. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ تلخیاں مزید بڑھ رہی ہے. جو جس کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور جب وہ نہیں کرے گا اس کے پھر ریپرکشن ہوں گے. مثلا خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں. جب اسمبلی توڑ دی گئی تھی, اس الیکشن سے پہلے جب اسمبلی توڑ دی گئی, وہاں پہ ایک نگران حکومت بنائے. جی اچھا, نگران حکومت میں فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جی 3 وزارتیں ANP کی, 3 وزارتیں مسلم لیگ نون کی, 3 وزارتیں جو ہے نا پیپلز پارٹی کی, اور مولانا صاحب کا حجم بڑا تھا, اس کے پتہ نہیں 8-9 وزیر کم و بیش. اچھا, یہ دے دیے گئے. انہوں نے اپنے نامینیز ان کو آگے کر دیا, اور گورنر خیبر پختونخوا بھی جمعیت علماء اسلام کا وہ حاجی غلام علی صاحب بن گئے نا جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اس کیئر ٹیکر حکومت نے جو مسئلے کیے, اس نے وہ پچھلے جو حکومت تھی اس کے سارے گناہ بخشوا دی, اور پھر اس حکومت کو اس نے گران حکومت سے پھر بعد میں ان سارے وزراء سے استعفے لیے گئے. if you remember, پھر اس کے بعد ایک اور نگران حکومت بنائی. سو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کو تجربہ کیا بنایا گیا. یہ مطلب ہے کہ اگر ان لوگوں نے ڈیلیور کرنا تھا نا, تو یہ PDM کے تمام جماعتیں جو میں نے آپ کو گن کے بتایا کہ 3 اس کے تھے, 3 اس کے تھے, برقی حصے ملے تھے, حصہ بقدر جسہ سب کو ملا ہوا تھا. اس وقت یہ ڈیلیور کرتے نا جی. 6000 لوگوں کو انہوں نے بھرتی کر دیا. بھائی نگران حکومت کا کام کیا ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو بھرتی کریں. کدھر آپ کو یہ اجازت کس نے دی؟ 6000 لوگوں کو بھرتی کر دیا. اب وہ اس حکومت نے فیصلہ کر دیا, جو یہ موجودہ حکومت, انہوں نے کہا ہم سب کو نکال رہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ بنیاد صحیح ڈالی جاتی, وہ نگران حکومت صحیح ہوتا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ رزلٹ ایسے نہ آتے جس طرح آگے. ہم تو خود گناہ بخشوا لیتے. اب ایک اور ایکسپیریمنٹ اگر ہم نے سوچ سمجھ کر کوئی اور ایکسپیریمنٹ کی کوشش کی, یہ پھر فرحان میرا اور آپ کا, میں ان چیزوں پہ وہ نہیں لگاتا ہوں, نہ شرطیں لگاتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں, لیکن وہ پشتوں میں کہتے یہ گز اور میدان کہ اس پہ ہم پھر بعد میں پچھتائیں. اس لیے چیزوں کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. حالات مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, زبانوں کا مجھے بھی پتا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کا کیا کردار ہے, اتنا ہم سمجھ چکے ہیں. لیکن یہ ملک ہمارا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, سب کا ہے. جو اس ملک میں اپوزیشن والوں کا بھی اتنا ہے, اتنا حکومت والوں کا ہے, ایک عام پاکستانی کا اتنا ہے. اس ملک کے لیے مسئلہ نہ بنائے. بقایا سیاست ہونی چاہیے اور وہ کرنی چاہیے, اور جو آئین میں جس کو اجازت ہے وہ اس کو کرنا چاہیے اور اس کو کرنے دینا چاہیے. اس کی وجہ سے معاملات اور خراب ہوں گے. تھینک یو.
اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی کمنٹس ہوں تو ہمیں ضرور بتائیں. انشاءاللہ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مستقبل میں اجمل بھائی کو جب بھی ہم ساتھ بٹھائیں گے ہم وہ سارے پوچھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.